اگر انسان کو موت آ رہی ہے، اسے پتہ ہے میں زندگی کے آخری لمحات میں ہوں، یا انسان کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس کوئی مال ہے، جائیداد ہے، تو اسے چاہیے اس کی وصیت کرنی چاہیے۔ ایک وصیت اور ایک اپنی ول جو ہے وہ بنا کے رکھنی ہے۔ الوصیہ اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ایک معروف طریقے سے، بالمعروف، حقاً علی المتقین، یہ متقین کے اوپر یہ کام کرنا حق ہے، لازم ہے، یہ فرض ہے متقین کے اوپر۔ یہ شروع اسلام میں ایسے ہی تھا کہ انسان کو جائیداد کی تقسیم خود کر کے جانی ہے اور خود اپنی وصیت میں لکھ کے جانا ہے، میری جائیداد اتنی فلاں کو، اتنی فلاں کو، اتنے میرے بھائی کو، اتنی میری بہن کو، اتنی میری بیوی کو، اتنی میری اولاد کو، اتنے میرے ماں باپ کو، باقاعدہ ان میں نام مینشن کرنے تھے۔ لیکن بعد میں سورۃ النساء کی جب آیات نازل ہو گئیں تو ان میں اللہ تعالیٰ نے خود حصے مقرر کر دیے۔ اب جائیداد کے بارے میں انسان اپنے فوت ہونے کے بعد حصے جو ہے وہ نہیں بنا سکتا کہ انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے کہے کہ آدھی جائیداد فلاں کو دے دی جائے، آدھی نہیں۔ اگر دینا ہے تو زندگی میں دے دو، دینا ہے تو زندگی میں دے دو۔ بھائی زندگی میں ایک انسان کہتا ہے یار بعد میں بیٹیوں کو آدھا ملے گا، بیٹوں کو آدھا ملے گا، یہ تو بھائی پھر زندگی میں دے دو۔ لازمی تو نہیں ہے کہ وصیت جا کے جو ہے وہ فوت ہونے کے بعد ہی آگے جائیداد تقسیم ہونی، زندگی میں تقسیم کر دو، اور یہ بہتر ہے، اور یہ بہتر ہے۔ کسی کے پاس کچھ جائیداد ہے، زندگی میں تقسیم کر دیتا ہے، ہو سکتا ہے ایک بیٹا ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے، دوسروں کے مشورے سے ایک بیٹا کمزور ہے، اس کو تھوڑا سا زیادہ دینا پڑ جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن انصاف چاہیے اولاد میں، انصاف، وہاں بیٹیوں کو بھی برابر دینا ہے، بیٹوں کو بھی برابر دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت کا پہلے حکم تھا، بعد میں سورۃ النساء کے اندر جا کے ہم اس بات پہ مزید بحث کریں گے، وراثت کے اصولوں پہ، کہ ابھی یہ ول بنانا ابھی اسلام میں فرض نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ ایسی کنٹریز میں رہتے ہیں جہاں پہ اس وصیت اور ول کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں، اگر وہ لوگ زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کر دیں تو بہتر ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو ایک ملکی قانون ہے، ایک کنٹری کا لا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ اسلام میں رول سامنے رکھتے ہوئے جائیداد کے جو حصے بنتے ہیں سب کے، اس انداز سے اپنی ول بنا دیں گے تاکہ جو جائیداد جس طرح آگے ملنی ہے اسلام ہمیں کہتا ہے اسی انداز سے تقسیم ہو جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ میں نے بتایا ہے بہتر افضل یہ کہ زندگی میں خود تقسیم کر کے جائیں، زندگی میں خود اولاد میں تقسیم کر کے جائیں، یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے۔ بعض دفعہ 20-30 سال تک جائیدادیں تقسیم نہیں ہوتی ہیں، اور آگے والے اولادوں کے اولادیں جب آتی ہیں تو وہ لڑائیاں پڑ جاتی ہیں، فلاں نے اتنا لے لیا، فلاں نے اتنا لے لیا، مجھے تھوڑا ملا، اس کو تھوڑا ملا، اور پھر جا کے مفتی کے پاس جاتے ہیں، جی ہمیں مسئلہ حل کر دو، ہم پھنس گئے، ہم کیا کریں؟ وہ بھائی جو کام کرنے والا تھا اس کو پہلے کیا نہیں ہے، اور اب آ کے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا حل نکال کے دو۔ اس لیے افضل ہے، بہتر ہے، اپنی جائیداد اپنی زندگی میں بیٹے اور بیٹیوں کو برابر دے دیں، برابر دے کے جائیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، جائیداد رکھنا کوئی لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک انسان رکھ ہی رہا ہے، یا اسے کچھ اپنے لیے محتاط ہیں، کچھ اپنے لیے ایسے، چونکہ آج کل ایک ماحول ایسا ہے کہ اولاد بھی ایسی ہے کہ وہ والی چیز نہیں ہے، تو انسان کو اگر لازمی ہی اپنی ول بنانا پڑ رہی ہے تو جو اسلامی قوانین ہیں اس کے مطابق وراثت کے انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ النساء کے شروع میں آ جائیں گے، اس کے مطابق حصے ہیں، ماں کا حصہ اتنا ہے، بیوی کا حصہ اتنا ہے، بیٹے کا حصہ اتنا ہے، بیٹی کا اتنا حصہ ہے، وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بات پہ مزید بحث ہو جائے گی۔ یہاں پہ بتانا مقصد یہ ہے کہ وہ جائیداد کے بارے میں جو اسلامی لحاظ سے فرض تھا ایک ول بنانا، وہ اب ختم ہو گیا۔ ہاں نفلاً اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور انسان جہاں اپنی جائیداد کی وصیت کرتا ہے نا، وہاں اس کو وصیت میں یہ بات بھی ایڈ کرنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے کہ میری وصیت ہے میرے بعد نمازیں پڑھتے رہنا، میری وصیت ہے میرے بعد کسی پہ ظلم نہ کرنا،
میری وصیت ہے اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ نہ کرنا، مانگنا نہ، اسلام پہ قائم رہنا۔ یہ بہت بڑی چیزیں ہیں کہ اولاد کو وصیت کر کے جائیں نیک کاموں پہ رہنے کی، نیک کاموں پہ رہنے کی وصیت کر کے جائیں۔ یہ وصیت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کتب علیکم، یہ پہلے فرض تھا، اور جیسے ہم نے پچھلے سورت بقرہ کے پچھلے لیسن میں اس بات کو جانا تھا کہ کچھ آیات موجود ہوتی ہیں لیکن ان کا حکم جو ہے وہ دوسری آیات کی وجہ سے چینج ہوتا ہے۔ تو کتب علیکم کا لفظی معنی تو فرض ہے، لیکن جب سورت نساء بعد میں نازل ہوئی اور وراثت کے حکم آ گئے تو اب جو ہے، اب دیکھیں مثال کے طور پہ بیٹے کو آدھا مل رہا ہے، مثال پہ دو رہا ہوں، وصیت کر کے میں اس کا آدھے کی بجائے 3 حصے نہیں کر سکتا ہوں۔ جو اسلام نے حصے مقرر کر دیے ہیں اب ان میں وصیت نہیں کی جا سکتی ہے۔ انسان جو پتہ ہے میرے 4 بیٹے ہیں اور فوت ہونے کے بعد ایک بیٹے کو زیادہ چاہیے تو میں وصیت کر کے اسے زیادہ دے دوں، تو ایسا جائز نہیں ہو سکتا ہے، ایسا جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کو جو وارث آلریڈی بن رہا ہے اس فوت ہونے کے بعد پھر اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا اس کا حصہ بنتا ہے، اس میں پھر اضافہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وصیت کی وجہ سے اضافہ کر دیا جائے۔ ہاں، فوت ہونے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی جائیداد کا جو تیسرا حصہ ہے اس کی وصیت کر کے کسی اور کو دینا چاہتا ہے دے دے، اللہ کے راستے دینا چاہتا ہے، کسی اور رشتہ دار کو دینا چاہتا ہے، کسی دوست کو دینا چاہتا ہے، یا جو وارث بن رہے ہیں بیوی بچے ماں باپ جن کا حصہ مقرر ہے ان کو اور نہیں دی جا سکتی ہے، لیکن ان کے علاوہ فوت ہونے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی جائیداد میں سے تیسرے حصے تک کسی بھی اور کام کے لیے، کسی بھی نیک کام کے لیے وصیت کر کے جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔